شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد اذان محترم مسلسل ماہ رمضان مبارک کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر تشریح کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 24ویں دن کی دعا ماہ مبارک رمضان کی جس طرح سے امام معصوم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی وہ یوں ہے کہ اللہم انی اسألک فیہ ما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لأن اطیعک ولا اعصیک یا اجود الاجودین، کہ اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا کہ جو تجھے راضی کریں، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان چیزوں کی کہ جن سے تجھے اذیت ہو، اور میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں کہ تیری اطاعت کر سکوں اور تیری معصیت نہ کروں، یا اجود الاجودین اے سخیوں میں سب سے زیادہ سخی۔ اس دعا کی تلاوت کا ثواب روایت میں یوں ملتا ہے کہ من دعا بھی، جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اعطا بعدد کل شعرۃ علی رأسہ و جسدہ الف خادم، تو پروردگار عالم قیامت میں اسے اپنے سر اور جسد کے بالوں کی تعداد کے برابر الف خادم، ہر ایک بال، اس کے پورے بدن پر جتنے بال ہیں ہر بال کے عوض 1000 خادم اسے عطا کرے گا پروردگار، و الف غلام، اور 1000 غلام ہوں گے اس کے کل یاقوت والمرجان، اور یاقوت اور مرجان کی طرح سے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الایمان علی 4 ارکان، یاد رکھنا ایمان کے 4 ارکان اور 4 پلرز ہیں، اور پہلا پلر ہے التوکل علی اللہ، اللہ پر توکل۔ دوسرا پلر التفویض الی اللہ، کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کر دینا، والتسلیم لامر اللہ، والتفویض، التوکل علی اللہ، اللہ پر توکل، والتفویض الی اللہ یعنی کہ اپنے کاموں کو اس کے سپرد کر دینا، اور والتسلیم لامر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو بچھا دینا، چھوڑ دینا، والرضا بقضاء اللہ، اور پروردگار عالم کی قضاؤں میں انسان کو راضی ہو جانا۔ یہ ایمان کے 4 ارکان ہیں، 4 بڑے پلرز ہیں ایمان کے۔ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں جتنے لوگ ہیں، جتنے افراد ہیں، ان میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا اعلم الناس انا اعلم الناس باللہ ارضاہم بقضاء اللہ، کہ زیادہ بڑا عالم وہ ہے، زیادہ علم رکھنے والا وہ ہے، زیادہ عالم الناس وہ ہے کہ جو اللہ کی رضاؤں میں، اللہ کی قضاء میں، اللہ کے فیصلوں میں خود راضی ہو جانے والا ہے، پروردگار عالم کے فیصلوں میں راضی ہو جانے والا۔ کیا مانگا جا رہا ہے؟ پروردگار مجھے اپنی مرضی میں خوش رکھ، راضی رکھ، کہ میں تیری رضاؤں میں راضی رہوں۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جناب جابر سے، یا جابر، اے جابر کیف اصبحت، تو جابر کہتا ہے کہ میں نے اس حالت میں صبح کی ہے کہ بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا ہوں، فقر کو تونگری پر اور دولت مندی پر ترجیح دیتا ہوں۔ مولا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹ کر ارشاد فرمایا کہ اے جابر یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں، اور یعنی یہ جملہ ارشاد فرمایا نہیں فرمایا ایک الگ بات ہے، کہ یوں یہ اپنی جانب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرق ہے امام معصوم علیہ السلام میں اور امت میں، امامت میں اور امت میں کیا فرق ہے یہ، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لیکن ہم اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے، ہم اس طرح سے نہیں ہیں، جو خدا دوست رکھتا ہے ہم بھی وہی دوست رکھتے ہیں، جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں، جو ہمیں نہیں دیتا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا اگر وہ دولت دے تو دولت پر راضی، اگر وہ فقر دے تو فقر راضی،
پہ راضی، تو تونگری دے تو تونگری پر راضی، فقیری دے تو فقیری پر راضی، اگر صحت دے تو صحت پر راضی، اگر مرض دے تو مرض پر راضی۔ اب کمال یہ ہے کہ جن اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اللہ کی مرضیوں کو اپنے لیے سب سے بلند چیز بنا لی اور سب سے امپورٹنٹ اور اہم ترین چیز بنا لیا، پروردگار عالم نے ان اہل بیت کی مرضیوں کو اپنے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز بنا لیا کہ اب جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مرضی ہوگی، رب کی بھی وہی مرضی ہوگی۔ اور کیا جملہ کہا گیا کہ اے پروردگار، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھے اذیت دی جائے۔ وہ چیزیں کہ جو تجھے اذیت دیتی ہیں ان سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ کون سی چیزیں جو رب ذوالجلال کو اذیت دے؟ اللہ تک تو کوئی تیر نہیں پہنچتا، اللہ تک تو کوئی تبر نہیں پہنچتا، اللہ پر تو کوئی خنجر نہیں چلا سکتا، اللہ پر تو کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ کو اذیت پہنچائی کیسے جا سکتی ہے؟ جواب، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے گویا اللہ کو اذیت دی۔ لہٰذا اگر راضی رکھنا ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو راضی رکھو، اور اگر اللہ کو اذیت نہیں دینی ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اذیت نہ دو۔ اب سرکار امام محمد تقی علیہ السلام علیہ آلاف التحیت والثناء مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن میں 3 خصوصیتیں اور 3 خصلتیں ہونی چاہیے، اور وہ 3 خصلتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، توفیق من اللہ، ایک انسان کے اندر اللہ کی جانب سے توفیق ہونی چاہیے، وواعظ من نفسہ، اور اپنے نفس کو انسان خود واعظ و نصیحت کرے۔ اکیلا بیٹھا ہو تو کہے ساجد یہ کام دیکھو نہیں ہونا چاہیے، فلاں سے ہوا ہے تم نے دیکھا ہے یہ کام تم سے نہ ہو، یا تم سے ہوا ہے خیال رکھنا اگلی بار یہ کام نہ ہو۔ نیتوں کا رد و بدل ہوا، فوراً اپنا محاسبہ کیا اور اپنے آپ سے بات کی اور اپنے آپ کو نصیحت کی کہ اے ساجد کبھی اپنی نیت کو خراب نہ کرنا۔ وقبول ممن ینصحہ، اور تیسری بات جو ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ انسان کو، ایک مومن کو جو نصیحت کی جا رہی ہے کسی کی بھی جانب سے، وہ اسے قبول کرے، اسے سننے کو تیار ہو۔ اب ہمارا معاملہ اور مشکل اور مصیبت یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، یہی فقط کہہ کہ اسے بھگا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا نہیں ہے، یہ کہہ کے بھگا دیا جاتا ہے کہ اس کے یہ تو ڈیفالٹر ہے، یہ کہہ کے بھگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو کبھی ڈھنگ کی بات کرتا نہیں ہے۔ ہر مرتبہ انسان کوئی ایک نئی بات لے کر آتا ہے، کوئی ایک الگ بات لے کر آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر مرتبہ غلط بات لے کر آئے۔ لہٰذا انسان کو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا، یہ برداشت پیدا کرنا ہوگی، یہ تحمل پیدا کرنا ہوگا کہ ٹالرنس انسان اپنے اندر رکھے اور سامنے والے کی بات کو سن لے۔ دونوں ہی اطراف کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں ہی طرف کے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ بات سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلط اس شخص کی زد و کوبی کر دی جائے اور اس کو ذلیل کر دیا جائے اور اس کی انسلٹ کر دیا 10 لوگوں کے سامنے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، البتہ غور سے سننا چاہیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور ان کی بات میں اور ان کے مطلب میں، ان کے ذہن میں، ان کے دل میں اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا کیا سوال کیا جا رہا ہے؟ اے پروردگار، اس دن میں تجھ سے تیری رضاؤں کو حاصل کرنے والی چیزوں کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ سب کچھ عطا کر کہ جو تو اپنے پاکیزہ بندوں کو عطا کیا کرتا ہے، اور میں تجھے اذیت دینے والی چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، اور میں تجھ سے توفیق مانگتا ہوں تاکہ تیری اطاعت کروں، اور تیری معصیت سے خود کو بچانا چاہتا ہوں۔ ہر معصیت اور ہر گناہ کا ایک برا نتیجہ ہے اور اس کا برا رزلٹ ہے، اور اس کا ایک اثر ہے کہ جو انسان پہ مرتب ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو گناہ کیسا بھی ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، اس سے اجتناب رکھے، اس سے دور رہے، تاکہ اس کی روح آلودہ ہونے سے پاک رہے۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ درس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔